نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اخلصنا لوجهك الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابی طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ چمک رہا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی حشاش بشاش اور اس قدر کشادہ چہرے اور اتنی چمکدار پیشانی والا نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیوں نہ راضی ہو جاؤں اور میرے چہرے پر خوشی کے آثار کیوں نہ ظاہر ہوں، جبکہ جبرائیل علیہ السلام ابھی مجھ سے جدا ہوئے ہیں اور یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ مٹائیں گے، اور اس کی بدولت اسے 10 درجے عطا کریں گے، اور فرشتہ اس کے لیے وہی دعا کرے گا جو دعا اس نے درود کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے، اور جیسا کہ آج جمعہ ہے اور جمعے کی نسبت سے بھی کہ جمعے میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، درود شریف پڑھنا، یہ مسنون عمل میں سے ہے۔ اس لیے خاص طور پر اس چیز کی کوشش کی جائے جمعہ کے دن چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے دیگر امور کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ اور اسی طرح جمعہ کے بارے میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے حدیث سے کہ جمعہ کے دن میں عصر سے مغرب کے درمیان میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں دعا قبول کی جاتی ہے، لہٰذا ان لمحات میں بھی خاص طور پر دعا کا اہتمام کیا جائے کہ دعا کے قبولیت کے لمحات جو ہیں وہ ہمیں مل سکیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں اس کی تعلیم ملتی ہے، اس کے لیے بھی خاص اہتمام کیا جائے، سورۃ الکہف پڑھی جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ اور پھر جیسا کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات میں دی ہیں کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 یا آخری 10 آیات، ان آیات کو حفظ کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو شخص ان آیات کو حفظ کرے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ تو سورۃ الکہف انشاءاللہ جب ہم اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الکہف کا پڑھنا صرف یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہم نے پڑھا، بلکہ سمجھ کے پڑھنے سے وہ بات سمجھ آتی ہے جس کی بنا پر ہر ہفتے میں ایک دفعہ اسے پڑھنا لازم کیا گیا کہ انسان اسے پڑھے، کیونکہ اس کے اندر جو سبق ہمیں ملتے ہیں، سورۃ الکہف صرف غار والوں کا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس میں بے شمار اسباق ہیں، اور دنیا کے فتنوں سے بچنے کے حوالے سے ہمیں اس میں سے تعلیمات ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے سورۃ الکہف پڑھنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کی۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے تجوید کے حوالے سے، وہ ہمارا ٹاپک ہے سکتہ کے احکامات۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ٹاپک پڑھا تھا وقف کے احکام۔ وقف اور سکتہ میں ابھی ہم تعریف کے اعتبار سے دیکھیں گے تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ وقف کے احکامات میں بھی ہم نے وقف کو 3 طرح سے دیکھا تھا کہ اس کے احکامات کیفیت کے اعتبار سے تھے، محل کے اعتبار سے تھے اور قاری قرآن کے حوالے سے تھے۔ سکتہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اس کی تعریف کو جانتے ہیں۔ سکتہ کا لغوی معنی ہے خاموش ہونا، رکنا، جیسا کہ ہم نے وقف میں بھی پڑھا تھا کہ وقف کا معنی کیا ہوتا ہے، رکنا، ٹھہرنا، خاموش ہونا۔ لیکن اصطلاحی معنی ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ کے آخری حرف پر بغیر سانس توڑے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا، اسے سکتہ کہتے ہیں۔ وقف کیا تھا؟ جہاں ہم آواز اور سانس دونوں کو توڑتے ہیں، لیکن سکتہ کیا ہے؟ یہاں پر سانس نہیں توڑا جاتا،
آواز توڑتے ہیں، آواز کچھ لمحے کے لیے رکتی ہے، بند ہوتی ہے اور پھر ہم اگلا لفظ پڑھتے ہیں، لیکن سکتہ میں سانس نہیں توڑا جاتا۔ اس کی مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں۔ سکتہ کی دو اقسام ہیں، جو کون سی ہیں؟ سکتہ لفظی اور سکتہ معنوی۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ سکتہ لفظی ڈیفینیشن اس کی کیا ہوگی، ہم دیکھتے ہیں کہ جب حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ ہو تو ساکن پر سکتہ کرنا۔ مثال سے اس کو مزید واضح کر لیتے ہیں۔ حرف صحیح ساکن سے کیا مراد ہے؟ حرف صحیح سے مراد کیا ہے؟ حرف علت نہ ہو، یعنی الف، واو اور یا۔ ٹھیک ہے، الف، واو اور یا جو ہمارے حروف مدہ میں بھی آتے ہیں، ان کے علاوہ جب کوئی بھی حرف ساکن ہو اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہو تو ساکن پر سکتہ کرنے کو سکتہ لفظی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم چند ایک الفاظ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں ہمارے پاس پہلی مثال کیا ہے؟ قد افلح۔ اب قد میں دال جو ہے یہ حروف علت یعنی حروف مدہ میں سے نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، واو بھی نہیں ہے اور یا بھی نہیں ہے۔ ان تین حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور گرامیٹیکلی الفاظ کا انالیسس کرتے ہیں تو وہاں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ حروف علت کون سے ہیں۔ تو یہاں پر دال ہے جسے حرف صحیح کہا جاتا ہے، حرف صحیح ساکن ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ۔ حرف صحیح ساکن کے بعد حمزہ ہو، آپ دیکھیے لفظ کے اندر حرف صحیح دال جو ساکن ہے اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو ساکن پر سکتہ کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں سکتہ لفظی۔ اب ہم جس روایت میں قرآن مجید پڑھتے ہیں جسے روایت حفظ کہا جاتا ہے، روایت حفظ میں سکتہ لفظی نہیں کیا جاتا، اس لیے جب ہم ان الفاظ کو قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو ہم روانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہاں پر سکتہ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ ایک قاعدہ ہے جو دیگر روایات میں پڑھا جاتا ہے، لیکن روایت حفظ میں اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ لیکن چونکہ یہ ایک قاعدہ ہے، اسے جاننا ضروری ہے، لہٰذا جن روایات میں سکتہ کیا جائے گا وہاں ہم اس لفظ کو کس طرح پڑھیں گے؟ ہم قد افلح پوری روانی سے نہیں پڑھ جائیں گے، بلکہ دال پر چند لمحات کے لیے رکیں گے، سانس نہیں توڑیں گے، آواز کو روکیں گے اور سانس کو جاری ہی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، کس طرح سے پڑھا جائے گا؟ قد افلح۔ یہ جو تھوڑا سا بیچ میں پاز ہم نے دیا ہے یہ ہے سکتہ۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، من آمنا۔ من آمنا میں کیا ہے؟ نون جو ہے یہ ساکن ہے، حرف صحیح ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ حمزہ۔ ایسی صورت میں نون پر اگر ہم لمحہ بھر کے لیے رکتے ہیں، سانس نہیں توڑتے اور آواز کو توڑتے ہیں تو اسے سکتہ لفظی کہا جاتا ہے، جس طرح سے من آمنا۔ ادروائز ہم روانی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم رک نہیں رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اور اگین میں بتا رہی ہوں کہ روایت حفظ میں سکتہ لفظی نہیں ہے۔ دوسری کون سی ٹائپ ہے؟ وہ ہے سکتہ معنوی۔ سکتہ معنوی یہ روایت حفظ میں موجود ہے۔ سکتہ معنوی کیا ہوتا ہے کہ جن مواقع میں دو کلمات کے درمیان معنوی جدائی کو ظاہر کرنا مقصود ہو وہاں سکتہ کیا جاتا ہے اور اسے سکتہ معنوی کہتے ہیں۔ یہ دو کلمات کے درمیان ہوتا ہے، دو الفاظ کے درمیان ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، روایت حفظ میں سکتہ معنوی قرآن مجید میں صرف 4 مقامات پر ہے۔ پورے قرآن میں اس کی صرف 4 مثالیں ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ سکتہ معنوی روایت حفظ میں 4 مقامات پر ہوا ہے۔ سب سے پہلا مقام سورۃ الکہف کی پہلی آیت کا اختتام۔ قرآن مجید میں موسٹ آف دا ٹائم قرآن مجید میں سکتہ جہاں پر ہو وہاں چھوٹا سا سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے یا پھر سین لکھا ہوا ہوتا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر پڑھنے کی صورت میں جب ہم پڑھیں گے یہاں پر تو یہاں پر سکتہ کیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہیں ہی 4 کلمات جنہیں آسانی سے یاد بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب کبھی یہ قرآن میں موجود ہوں تو ہمیں معلوم ہو کہ یہاں پر ہمیں سکتہ کرنا ہے۔ اب یہ جو سورۃ الکہف کی مثال ہے، یہ مثال بیسیکلی سورۃ الکہف کی پہلی آیت اس لفظ پر مکمل ہوتی ہے، عوجن تنوین کے ساتھ۔ یہاں پر پہلی آیت مکمل ہوتی ہے اور قیمن سے اس لفظ سے دوسری آیت کا آغاز ہوتا ہے۔
اگر ہم آیات کو الگ الگ پڑھیں اور پراپر وقف کریں تو سکتہ کی صورت نہیں بنتی۔ آیت کو الگ پڑھنے کی صورت میں پہلی آیت مکمل ہوگی لفظ عوجن پہ، جب ہم پڑھیں گے تو وقف بالابدال ہوگا، ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ عوجا، ٹھیک۔ اور دوسری آیت کی ابتدا قیما لینذر جس طرح سے پراپر ہے وہ ہم اسی طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ سکتہ کس صورت میں ہوگا؟ اگر میں پہلی اور دوسری آیت کو ملا کر پڑھنا چاہ رہی ہوں تو یہاں ملانے کی صورت میں سکتہ کیا جائے گا۔ اب ملانے کی صورت میں اگر ہم سکتہ کو ڈراپ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیم پر تنوین ہوگی اور تنوین کے بعد حرف قاف ہے تو یہاں پر بیسیکلی اخفا ہو رہا ہے۔ ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہمیں بظاہر معلوم ہوگا کہ شاید یہاں پر اخفا کیا جائے گا، عوجا قیما لینذر، ٹھیک۔ لیکن سکتہ کا ہونا ہمیں کس بات کی وضاحت دے رہا ہے کہ اگر ہم ان دو آیات کو ملا کر پڑھیں گے تو یہاں ہم نے سکتہ کرنا ہے۔ یہاں ہم اخفا کرتے ہوئے ان کو نہیں ملائیں گے بلکہ ہم سکتہ کریں گے۔ کس طرح سے؟ عوجا قیما لینذر۔ اب جہاں میں رکی ہوں وہاں میں نے سانس نہیں توڑا، سانس جاری تھا اور میں نے صرف آواز کا لمحے بھر کو وقف دیا ہے اور پھر اسے ملا کے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دو آیات کو ملانے کی صورت میں چونکہ یہاں سکتہ ہے، یہاں پر اخفا کا قاعدہ نہیں ہوگا، ہم یہاں پر سکتہ کریں گے اور اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ عوجا قیما لینذر، اس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا۔ دوسری مثال ہمارے پاس سورت یاسین کی ہے، آیت نمبر 52 ہے، جہاں پر دو لفظ کے درمیان سکتہ ہوگا۔ کس طرح سے اس کو پڑھا جائے گا؟ مرقدین ھذا، ٹھیک۔ تو یہ لمحہ بھر کا جو رکنا ہے یہ سکتہ کہلاتا ہے۔ تیسری مثال ہمارے پاس ہے سورت القیامہ میں، آیت نمبر 27 ہے، وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ٹھیک۔ اب آپ دیکھیے اگر ہم اس سکتہ، یہ علامت قرآن مجید میں موجود ہوتی ہے، سین یا سکتہ پورا ہی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر میں اسے ڈراپ کرتی ہوں یا میں یہاں پر یہ نہ موجود ہو تو بظاہر دیکھنے میں یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد ہمارے پاس حرف را آ جائے تو قاعدہ کون سا ہوتا ہے؟ ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم سکتہ کے قاعدے کو نہ جانتے ہوں تو شاید ہم یوں پڑھنے کی غلطی کر جائیں، مرواق۔ ہم یہاں پر ادغام بلا غنہ کریں کیونکہ ہماری شرط پوری ہو رہی ہے، اور ہم میم کو را سے ملاتے ہوئے اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، جبکہ سکتہ کی موجودگی میں یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور مثال ہے سورت المطففین، آیت نمبر 14 میں، کَلَّا بَلْ رَانَ، بل رون، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہاں پر سکتہ کیا جائے گا، آواز کو توڑ کر لمحے بھر کے لیے، لیکن سانس کو نہیں توڑیں گے اور پھر اگلا لفظ پڑھیں گے۔ تو یہ ہیں 4 کلمات روایت حفص میں جہاں پر سکتہ معنوی ہے اور ان کو ایسے ہی پڑھا جانا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہمیں اس قاعدے کا معلوم ہو۔ ان صورتوں میں جیسے آج انشاءاللہ ہم سورۃ الکہف پڑھیں گے، تو آپ جب سورۃ الکہف پڑھیں گے تو آپ یہاں پر سکتہ کر کے دونوں آیات کو ملانے کی کوشش کیجیے گا، پریکٹس کیجیے گا اس کی۔ اسی طرح یہ باقی صورتیں بھی جو مینشن ہیں، سورۃ یاسین، سورۃ القیامہ اور سورۃ المطففین، آپ مصحف میں ان صورتوں کو کھولیے گا اور پوری آیت جو دی گئی ہے، سورۃ یاسین پوری آیت کو پڑھیے گا سکتہ کے رول کو اپلائی کرتے ہوئے، اسی طرح سورۃ القیامہ میں بھی اور سورۃ المطففین میں بھی، اور یہ چاروں مثالیں ہمیں زبانی یاد کرنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ایک مختصر سا چھوٹا سا ٹاپک ہے، اور اس کا ہم نے وقف کے ساتھ کیا ڈیفرنس ہے یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ وقف میں ہم سانس اور آواز دونوں کو توڑتے ہیں، لیکن سکتہ میں ہم صرف آواز کو توڑتے ہیں، سانس نہیں توڑا جاتا، سانس برقرار رکھا جاتا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔